وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیتیں واضح، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور اس سے اتمام حجت ہو چکا ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کفر نہیں کرتے ان آیات بینات کے ساتھ مگر کافر لوگ، فاسقین جو اللہ کی طاعت سے مکمل نکل گئے ہیں اور تکبر کی انتہا کو پہنچے ہیں۔ فسق کا کامل درجہ مراد کفر۔ اب یہود کے نقض عہد کا بیان ہے کہ ان لوگوں کا کام ہی نقض عہد ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کلما یہ بھی ایک مرتبہ سمجھ لو تاکہ جہاں بھی آئے گا تو آپ اس تعبیر کو سمجھ لیں۔ دیکھو حمزہ ہے انکار کے لیے، حمزہ استفہام للانکار، واو عاطفہ معطوف علیہ محذوف، کبھی یہ حمزہ جو ہے نا فا پر بھی داخل ہوتا ہے، افحکم الجاہلیت، حمزہ استفہام او فا عاطفہ، افانت تسمع الصم، اور یہ وہ عاطفہ پر بھی داخل ہوتا ہے، وہ عاطفہ ہے معطوف علیہ محذوف ہے، محذوف پر عاطف ہے، وہ کیا ہے؟ اکفروا بآیات اللہ، کفروا بآیات اللہ وکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یہ لکھ لو اپنے پاس، تفسیر بیضاوی نے یہ نکالا ہے۔ جیسے اولو کان آباؤہم لا یعقلون، وہاں بھی ہے ایتبعون ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، انہوں نے کفر کیا اللہ کے آیاتوں کے ساتھ، نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب بھی انہوں نے عہد کیا اللہ کے ساتھ کوئی عہد، کلما کا جو کلمہ ہے یہ تکرار کا فائدہ دیتا ہے، جب بھی عہد پایا گیا تو اس پر نقض مرتب ہوا، یعنی کلما عاہدوا عہدا نبذہ، کلما کا طلاق کا مسئلہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے نا، اس کلمے سے، یعنی جب بھی طلاق کا وجود ہوگا، جب بھی نکاح کا وجود ہوگا تو طلاق مرتب ہوگی اس میں، کلما یہ تکرار کا فائدہ دیتا ہے، جب بھی عہد پایا جائے گا تو اس پر نقض مرتب ہوگا، جب بھی انہوں نے عہد کیا اللہ کے ساتھ عہد نبذہ فریق منہم، تو توڑ دیا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے، اور عہد کو کیوں توڑتے ہیں؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کا ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اس لیے عہد توڑتے ہیں۔ عدم ایمان نقض عہد کو واجب کرتا ہے، اگر ان کا ایمان سچا ہوتا تو عہد کبھی نہ توڑتے، جیسے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والے تو اپنے عہد کو سچا کر کے دکھاتے ہیں، جب منہم میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نہیں بھی توڑا، یہود میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور نصارہ میں سے نجاشی بادشاہ، نجاشی اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، منہم میں ان کے اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نہیں توڑا۔ عہد توڑتے ہیں نا لوگ، تو اس لیے عہد توڑنے والے جو ہے نا، عہد حدیث میں آتا ہے اس امت میں آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا عاہد واذا وعد اخلف،
تو جو شخص وعدہ توڑتا ہے اس کی مشابہت یہود و منافقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب آیا ان کے پاس رسول رسول عظیم پیغمبر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے عظیم کتاب لے کر آیا، اور وہ پیغمبر مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کا جو ان کے پاس ہے، یہ موافق۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تو پیغمبر جو کتاب لے کر آیا تو وہ تمہارے موافق ہے۔ تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا، پس پش ڈالا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی۔ کس چیز کو پس پش ڈالا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پس پشت، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ انسان جو چیز اس کے ہاں حقیر ہوتی ہے یا اس میں بے رغبتی کرتا ہے تو پس پش ڈال لیتا ہے۔ وراء ظہورہم، یہ اعراض کے اندر مبالغہ ہے، یعنی اس فعل کے اندر یہ جاہل ہے، حالانکہ یہ اس کی صداقت اور حقانیت کو جانتے ہیں۔ تو گویا ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہے انہوں نے اس پر ایمان بھی نہیں لایا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ اللہ اکبر۔ نہ بس پس پوش ڈالنا، انہوں نے نسخہ نہیں پھینکا تھا، عمل کو نظر انداز کیا تھا، کتاب کو نظر انداز کیا تھا، اس کو نبس کہا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو نظر انداز کرنا اس کو نبس کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ قصید نونیہ ہے نا، قصید نونیہ میں وہ فرماتے ہیں نبذوا کتابک من وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الہذیان، یا اللہ ان لوگوں نے تیری کتاب کو پس پش ڈالا اور اس کے مقابلے میں تمسکوا، مضبوطی سے تام لیا، بزخارف الہذیان، بظاہر خوبصورت بکواسات کو، بیہودہ باتوں کو، قرآن کے مقابلے میں بیہودہ باتیں لے لی۔ زخارف، زخرف کی جمع ہے نا، زخرف القول غرورا۔ ایک چیز اوپر سے خوشنما ہو، اندر کیا ہو؟ گند ہو، خوشنما باتیں۔ وَتَمَسَّكُوا بِزَخَارِفِ الْهِذْيَانِ، قرآن کے مقابلے میں بظاہر خوشنما بکواسات کو مضبوطی سے تاما۔ فَالْعِلْمُ مَا قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ أُولُو الْعِرْفَانِ، علم کیا ہے؟ قال اللہ قال الرسول، بس یہ علم ہے، اور قال الصحابہ جو اہل معرفت ہے۔ علم اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کو قال اللہ آتا ہو، قال الرسول آتا ہو، قال الصحابہ۔ اب سے بھی پوچھے علم کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں فالعلم ما قال اللہ وقال رسولہ وقال الصحابۃ هم اولو العرفان، یہ علم کی تعریف ہے۔ تو قرآن کو پس پش ڈالنا نہیں ہوا کہ ایک عالم قرآن کی آیت پڑھتا ہے برکت کے لیے، نہ اس کا ترجمہ کرتا ہے نہ اس کا مطلب بیان کرتا ہے۔ تقریر کی شوروں میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اکثر آپ لوگ دیکھ لو نا، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، آیت پڑھ لیتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، لیکن اس آیت کے مطابق کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، ہے نا۔ اچھا، ایک سے پوچھا گیا، ایک حضرت کے بیان میں ایک عالم جا رہا تھا، وہ ہر ہفتے ایک ہی آیت پڑھتا تھا وہ، اور آگے بیانات ہوتے۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ حضرت یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، اس کے متعلق تو آپ کچھ نہیں کہتے۔ اس نے کہا میں تو برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔
آیت میں کس لیے پڑھتا ہوں؟ برکت کے لیے۔ جب انسان قرآن کو پس پش ڈالتا ہے تو ظاہر بات ہے وَتَمَسَّكُوا بِزِخَارِفِ الْإِزْيَارِ، اس کے اندر تو مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تابعداری کی ان یہودیوں نے اس جادو کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے زمانے میں، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا تو جادو کے پیچھے لگ گئے۔ کہتے یہ اللہ کا نظام ہے، تکوینی نظام ہے کہ جو نفع بخش چیز کو چھوڑے گا تو ضرر رسا چیز کے اندر مبتلا ہوگا، جو رحمان کی عبادت کو چھوڑے گا تو وہ اوثان کی عبادت میں مبتلا ہوگا، جو اللہ کی محبت کو چھوڑے گا خوفاً و رجاءً، اللہ کی محبت اور خوف اور رجا کو چھوڑے گا تو غیر اللہ کی محبت اور خوف اور رجا کے اندر مبتلا ہوگا۔ جو اپنا مال اللہ کی طاعت میں خرچ نہیں کرے گا تو وہ شیطان کی طاعت میں خرچ کرے گا۔ جو اللہ کے سامنے ذلت چھوڑے گا تو بندوں کے سامنے ذلت میں مبتلا ہوگا، جو حق چھوڑے گا باطل میں مبتلا ہوگا۔